اور حکم صاحبان اور میرے پیارے اساتذہ کرام، ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر و رسول ہیں، جن کے بعد تا قیامت کسی طرح کا کوئی نبی و رسول نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جب کفر و شرک کے اندھیرے میں انسانیت رائے حق سے دور ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا آفتاب و مہتاب بنا کر دنیا میں مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اعلیٰ اور اتنی عظیم ہے کہ جس کی توصیف سوائے خدا کے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سردار فخر کونین، سرور عالم، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سید الکائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی و ذات ہے، جس کے صدقے میں رب نے کائنات کو وجود بخشا، جس کے وسیلے سے جنت سجی، عرش و فرش میں نے نبیوں کو نبوت ملی، صحابہ کو صحبیت ملی، ولیوں کو ولایت ملی، اور انسانوں کو انسانیت ملی، اور ہم جیسے گناہگاروں کو دنیا میں ہدایت ملی، اور آخرت میں شفاعت کی دولت ملی۔ ہمارا نبی کون نبی؟ ارے ہمارا نبی کون نبی؟ ارے وہی نبی جس نے 23 سال کے قلیل عرصے میں پوری دنیا کا نظام بدل دیا، اور صرف بدلا ہی نہیں بلکہ ظلم و جہل میں پھنسی انسانیت کو ہدایت کی جاویدہ روشنی عطا کی، قرآن مقدس کی شکل میں خدا کا لازوال پیغام دیا، دنیا کو علم سے مالا مال کر دیا، عالم کو روشنی سے بھر دیا، ہدایت کی شمع روشن کی، بھٹکتی انسانیت کو سیدھی راہ دکھلائی، گھر گھر میں دین کا اجالا کر دیا، کفر کے اندھیرے کو دور کر دیا، ایمان کی روشنی بکھیری، امن و محبت کا پیغام دیا، ظالموں کے ظلم کو بند کر دیا، مظلوموں کو حق دلایا، کمزوروں کو سہارا دیا، اور دشمنوں کو گلے لگایا، اور پتھر پھینکنے والوں پر پھول برسائے، اور گالیاں دینے والوں کو دعاؤں کا تحفہ دیا۔ ہمارے نبی وہی ہے، ہمارے نبی وہی ہے جن کی تعریف میں خدا نے قرآن نازل کیا، فرشتوں نے جنہیں سلامی دی، رسولوں نے جن کی بشارت دی، توریت و انجیل نے جن کی گواہی دی، کنکریوں نے جن کا کلمہ پڑھا، درخت، پیڑ اور پودے جن کے سامنے جھک گئے، جن کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو گیا، جن کے ہاتھ کی ایک جنبش سے ڈوبا سورج پلٹ آیا، جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے۔ ہاں ہاں، میرا نبی جب بولے تو موتی برسے، میرا نبی لب کھولے تو روشنی چمکے، میرا نبی بات کرے تو نور ٹپکے، میرا نبی مسکرائے تو کلیاں کھل اٹھے، میرا نبی ہنسے تو باہر آ جائے، میرا نبی چلے تو کائنات چلے، میرا نبی ٹھہرے تو کائنات ٹھہر جائے۔ ہم اپنے نبی کا مقام کیا بتائے؟ میرا نبی اشارہ کرے تو بارش شروع ہو جائے، میرا نبی اشارہ کرے تو بوڑھی بکری میں دودھ بڑھ جائے، میرا نبی ہاتھ رکھے تو جابر کی کھجور میں برکت ہو جائے، میرا نبی ہاتھ سے اشارہ کرے تو درخت دوڑ کر آ جائے، میرا نبی ہاتھ پھیرے تو جلیب کا چہرہ چمکنے لگے، میرا نبی اشارہ کرے تو ابو ہریرہ کی اماں کلمہ پڑھنے لگے، میرا نبی ہاتھ اٹھائے تو انگلیوں سے پانی کے فاری جاری ہو جائے۔ قیامت کے دن میرا نبی اشارہ کرے گا تو امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دی جائیں گے۔ جو بھی نبی کے جھنڈے کے نیچے آیا وہ غازی بن گیا، جو مسجد پہنچا وہ نمازی بن گیا، جس نے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا وہ قاضی بن گیا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑھ کر صحابی بن گیا۔ میں گرج کر کہتا ہوں میرا محبوب اتنا حسین ہے، دل نشین ہے، محجبین ہے، نازنین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، محبوب رب العالمین ہے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی رہے گی وہاں وہاں میرے کملی والے کی مصطفیٰ رہے گی۔ مصطفیٰ کے محبت سے درخت بھی خالی نہیں، پہاڑ بھی خالی نہیں، زمین بھی خالی نہیں، آسمان بھی خالی نہیں، جبرائیل بھی خالی نہیں۔ یہ سب مقام مصطفیٰ ہے۔ جو بھی نبی کے قریب ہے وہ خوش نصیب ہے، جس ذات کی ایسی رفعت و شان ہو، اس کی یاد میں جتنی گھڑیاں کٹ جائے، اس کے عشق میں جتنے آنسو بہہ جائے،
بشری زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں آپ کی عظمت و قدوسیت میں کمی واقع ہوئی ہو؟ تمام شعبہ ہے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نکھرائی روشن اور بیدار شخصیت کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ مخالفین نے آپ کی کتاب زندگی کے اوراق کو از اول تاخیر پڑھا۔ میں اپنی تقریر کو ان چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔